عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے دور کے اندر بھی رزق کی اتنی فراوانی تھی، اتنی فراوانی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آخری جو حکم نامہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جاری کیا، کہتے ہیں اب ہر ضروریات پوری ہو چکی ہیں، اسلحہ بھی خرید لیا گیا، ساری چیزیں پوری ہیں، اب بھی اگر زکوٰۃ کا مال باقی بچ گیا ہے تو یوں کرو کہ اس کا غلہ اناج خریدو اور اسے خرید کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ اسے بکھیر دو تاکہ چرند پرند یہ کھانا کھائیں اور تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یعنی اس حد تک جو ہے رزق کی فراوانی تھی کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جتنی جو دینے والے ہیں وہ بھی بس خانہ پوری کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت نکال دی، جتنی حقیقت میں بنتی ہے اس کا سارا حساب کر کے یہ کوئی نہیں نکالتا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بعض اوقات متعدد افراد جو ہیں وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑا ہے بس وہ زکوٰۃ نکال دے تو سب کی ہو گئی، جس طرح قربانی کا معاملہ ہے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گھر کے متعدد افراد، اگر شوہر صاحب نصاب ہے تو اس پہ الگ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اگر بیوی الگ طور پہ صاحب نصاب ہے تو اس پہ الگ طور پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں، اولاد ہے ان کی، اگر ان کی ملک کے اندر اتنا مال ہے جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پہ الگ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس طرح حساب کر کے ہر معاشرہ اس انداز میں زکوٰۃ نکال لے تو یقیناً رب ذوالجلال کا وعدہ اور اس کے نبی کا وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ خلق کائنات جل جلالہ کی راہ میں جو مال دیا جائے اللہ اس میں کمی نہیں کرتا، 700 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔